بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور منیر نیازی نے کیا خوب لکھا تھا۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، جب میں نے ایک دریا کے پار اتر کے دیکھا۔ شعر آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن مفہوم یہ ہے کہ ہر دریا کے بعد ایک اور دریا ہوتا ہے، ہر مشکل کے بعد ایک اور مشکل ہوتی ہے، آسانیاں بھی آتی ہیں لیکن امتحانات بھی رہتے ہیں۔ تو لگتا یوں ہے کہ حکومت کا ٹف ٹائم بھی شروع ہونے والا ہے۔ شہباز شریف جو ابھی وفاقی کابینہ کو مکمل نہیں کر پائے لیکن انہوں نے ایک بڑا کام تو کر لیا ہے کہ صدارتی الیکشن کے لیے تمام اتحادی جماعتوں کو وہ ایک پلیٹ فارم پر لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب ایم کیو ایم بھی صدر کے لیے زرداری صاحب کو ووٹ ڈالے گی، تو ایک کامیاب سفارتکاری انہوں نے انجام دے دی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور مشکل ہے ان کے لیے، ایک جرنیل کی ایکسٹینشن کا معاملہ ان کے گلے پڑ رہا ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک 3 اسٹار جرنیل کی خواہش یہ ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے ہے، جو سپریم کورٹ کے جج تھے، اب وہ جج نہیں رہے، ان کو نہ جج لکھا جائے گا، نہ پکارا جائے گا، نہ وہ ریٹائرڈ رہے، نہ وہ استعفیٰ دینے والے رہے، تو اب ان کو صرف مسمی مظاہر علی اکبر نقوی لکھا اور پکارا جائے گا۔ پنشن اور مراعات سے وہ محروم، ان کے خلاف ایک فیصلہ آ گیا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل نے انہیں مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا ہے۔ تو اس پر کرنے کے بعد اس کے علاوہ تحریک انصاف بڑی تحریک چلانے جا رہی ہے، گرینڈ الائنس بنانے کا اعلان کر رہی ہے، تو اس گرینڈ الائنس میں کون کون ہوگا اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ عمر ایوب کے ساتھ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ کوئی اس کو گھاس نہیں ڈال رہا، وزارت عظمیٰ کا امیدوار رہا ہے، آج کل اپوزیشن کا امیدوار ہے، تو کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی میں شہباز شریف لگ چکا ہے لیکن اس کے باوجود کوئی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ سندھ اسمبلی نے بھٹو کو ہیرو قرار دینے کی قرارداد منظور کر لی ہے اور مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ وہ فیصلہ بھی ریورس کرے جس کے مطابق بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اسد طور کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں اور کچھ خبریں عمران ریاض کے حوالے سے۔ عمران ریاض اور اسد طور دونوں صحافی ہیں لیکن دونوں جو ہیں وہ اب تحریک انصاف کی آنکھوں کا تارا بن چکے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ تحریک انصاف کا تو فنڈا سیدھا سیدھا ہے کہ جو عمران کے حق میں بولے وہ ہیرو، جو حق میں نہ بولے وہ زیرو، جو اس کے حق میں بولے وہ سچا، جو ان کے خلاف بولے وہ جھوٹا، جو ان پر تنقید کرے اس کی بینڈ بجا دو۔ تو یہ تحریک انصاف کا سیدھا سیدھا فنڈا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ شیر افضل مروت کے حوالے سے خبر یہ کہ انہیں عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا بنا دیا ہے چیئرمین۔ تو اب دودھ کی رکھوالی بلی بیٹھے گی یا بلا کرے گا؟ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے آج اپنی فائنڈنگز دے دی ہیں، فیصلہ دے دیا ہے جس کے مطابق انہیں برطرف کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف دائر درخواست پر تحریری فیصلہ سنا دیا ہے، جس میں انہوں نے لکھا کہ انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تحریری فیصلے میں سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو برطرف کرنے کی سفارش کی ہے، ان کی پنشن اور مراعات بند کرنے کی سفارش کی ہے، ان کا عہدہ یعنی انہیں سابق جج نہ لکھنے کی سفارش کی ہے۔ یہ تمام سفارشات جو ہیں وہ صدر مملکت کو بھیجی گئی ہیں جو کہ اس کے اوپر دستخط کریں گے، تو اس کے بعد مظاہر علی اکبر نقوی جو ہے وہ مسمی مظاہر علی اکبر نقوی کہلائیں گے، وہ جج نہیں کہلائیں گے۔ یہ سمجھے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے یا سپریم کورٹ نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا کورٹ مارشل کر دیا ہے اور ان سے تمام مراعات، ان کے ستارے، ان کے بیج، ان کے سارے سب کچھ ان سے چھین لیا۔ اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو کہ اپنے عہد ججی میں ٹرکا والی سرکار کے نام سے مشہور تھے اور ہم خیال جج کہلاتے تھے، انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ عمر اتاب بندیال بھی غلط تھا جس نے ان کو سپورٹ کیا، اپنے ساتھ ان فیصلوں میں بٹھایا جن فیصلوں میں ان کو نہیں بٹھانا چاہیے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے لکھا کہ جو شکایات مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف تھی اس بنیاد پر تو انہیں بہت پہلے ہٹا دینا چاہیے تھا۔
لیکن بہت سے فیصلوں میں مظاہر علی اکبر نقوی کو بٹھایا عمر عطا بندیال نے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عمر عطا بندیال بھی صحیح ہے اور مظاہر علی اکبر نقوی بھی صحیح ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن بھی اسی قبیلے کے جج سمجھے جاتے ہیں اور وہ بھی انہیں بہت سپورٹ کرتے رہے۔ تو یہ ایک 4-5 ہم خیال ججوں کا ٹولہ جو کہ عمران خان کے دور حکومت میں سپریم کورٹ کے اوپر قابض تھا، اب وہ ہم خیال جج جو ہے وہ ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے ہیں۔ 1-2 جج رہ گئے ہیں جو بھی سپریم کورٹ میں موجود ہیں۔ تو اس فیصلے نے ثابت کیا ہے کہ ہم خیال ججوں کے بارے میں جو رائے عامہ پائی جاتی تھی وہ قطعی غلط نہیں تھی۔ یہ وہ جج تھے جو یوتھیا کہلاتے تھے، جن کی آڈیو ویڈیوز کا معاملہ بھی عوام کے سامنے آیا، جس میں عمر عطا بندیال کی خوش دامن ان کی ساس اور کسی اور ایڈوکیٹ کی جو ہے وہ بیوی گفتگو کرتے ہوئے پائی گئیں، اور یہ معاملہ جو تھا یہ ججوں کے گھروں تک پہنچا اور ججز کالونی میں ججوں نے ایک دوسرے کا بائیکاٹ کیا، تو ججوں میں تفریق کا بہت بڑا باعث بنا۔ سپریم کورٹ کے اندر انتشار کی بڑی وجہ عمر عطا بندیال صاحب کا گروپ بندی کرنا تھا، ہم خیال ججوں کو اپنے ساتھ بٹھانا تھا، مرضی کے فیصلے دینا تھا، مرضی کے بینچ بنانا تھا۔ تو بینچ فکسنگ میں وہ بڑے ہی ماہر سمجھ جاتے تھے۔ اب عمر عطا بندیال صاحب تو رخصت ہو گئے ہیں، اعجاز الاحسن اس سے پہلے ہی بھانپ چکے تھے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کر سکتے ہیں، ان کی ساری پینشن مراد اور ساری پرولیجز کو ختم کر سکتی ہیں۔ تو انہوں نے بڑا سیف پیسج اختیار کیا اور نیوے نیوے ہو کے نکل گئے۔ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہے وہ اڑے رہے اور انہوں نے مقابلے کا فیصلہ کیا، اور ان کی کئی آڈیوز موجود تھی، ان کے خلاف زیادہ بڑے شواہد تھے، لیکن وہ سمجھتے یہ تھے کہ وہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب رہ چکے تو کسی وقت اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ ہمارا بندہ، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، تو انہوں نے کوشش کی لیکن ان کی بات نہیں بنی۔ یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی وہ جج ہے جنہوں نے مشرف کے خلاف فیصلہ دینے والی پوری عدالت ہی غیر قانونی قرار دے دی تھی اور وہ فیصلہ بھی ہوا میں اڑا دیا تھا۔ تو انہوں نے بہت سارے فیصلے پی ٹی اے کے حق میں دیے اور یہ چودھری کو بڑے قریبی بندے سمجھے جاتے تھے۔ تو آج ثابت ہو گیا کہ یہ انتہا کے پرلے درجے کے کرپٹ جج تھے، ان کے خلاف جو انکوائری ہوئی ہے اس میں ثابت ہوا کہ ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ شریک جرم تھے، اور ابا جی سے فیصلے کرانے کے عوض وہ پلاٹ بھی لیتے تھے اور بھی بہت سی چیزیں یعنی ان کو ملتی تھی۔ ان کے بچے باہر تھے جن کو پیسے بھیجے جاتے تھے کسی اور کے اکاؤنٹ سے، یعنی جو ملزمان یا ان کے پاس جن کے کیس لگے ان کے اکاؤنٹ سے پیسے بھیجے جاتے تھے۔ تو بہت سارے شواہد سامنے آ چکے، اب ان کے خلاف نیب میں ریفرنس چل سکتا ہے، ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ میں ان کے لیے جو ہے جو ان کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق تو یہ سپریم کورٹ کے جج کا استحقاق جو ہے اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ تو ایک بڑی خبر، اور یہ خبر اس لیے بھی کہ یہ تحریک انصاف کے نیریٹو کو بھی ڈیمیج کرتی ہے۔ عمران خان صاحب ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا کرتے تھے اور یہ عمران خان کو بہت سپورٹ کیا کرتے تھے، تو وقت نے ثابت کیا کہ دونوں غلط تھے۔ تو اب ایک اور اہم خبر وفاقی کابینہ کے حوالے سے ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کو وزارت خزانہ تو نہیں دی گئی، لیکن اب ان کو اس سے بھی اہم وزارت دی جا رہی ہے جو کہ وزارت خارجہ ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اسحاق ڈار کے اوپر کراس لگا دیا ہے، وہ اب کس منہ سے اس بات کو بیان کریں گے کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ پاکستان کے خارجہ امور کے وزیر بننے والے ہیں۔ تو جو لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ نواز شریف اور اسحاق ڈار دوبارہ کبھی یعنی کسی اہم عہدے پر فائز نہیں ہوں گے، ان کے لیے بری خبر ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ پاکستان کے نئے وزیر خارجہ ہوں گے۔ وزارت خزانہ کے لیے ایک ٹیم بنائی جا رہی ہے جس میں نئے لوگ شامل کیے جا رہے ہیں، لیکن اسحاق ڈار صاحب ان کی معاونت بھی کریں گے۔ تو یہ ایک عام خبر ہے اور یہ نواز شریف کے نیریٹو کی جو ہے کامیابی کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ ابھی تک یعنی ارریلیونٹ نہیں ہوئے، وہ پوری طرح موجود ہیں۔ پاکستان میں صدارتی الیکشن 9 مارچ کو ہونا ہے، اور عارف علوی صاحب جو کہ اپنا سامان رخت باندھ چکے ہیں، انہوں نے ایوان صدر تقریباً خالی کر دیا ہے۔ اب وہ صرف چند سمریوں پہ دستخط کرنے کے لیے موجود ہیں، اور آخری رسمی کارروائی جو وہ صدر کا انتخاب ہے، لیکن ان کے لیے چند دن اور قیام کا معاملہ بھی سامنے آ گیا ہے، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ دیا ہے،
اور مخصوص نشستوں پر تقریباً 77 ممبران کو حلف اٹھانے سے روک دیا ہے۔ تو اب الیکٹورل کالج کے انکمپلیٹ ہونے کی وجہ سے صدارتی الیکشن جو ہے اس کو ری شیڈول کیے جانے کا امکان پیدا ہو گیا ہے، وہ ابھی تک اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی اس بات کی یقین دہانی حاصل کر لی ہے کہ اگر وہ حکم امتناع جاری کرتے ہیں تو اس سے صدارتی الیکشن پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن بعض جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن اگر ہو بھی جائے تو بھی اس کی ویلیڈیشن کے اوپر سوال رہے گا کہ یہ الیکٹورل کالج کمپلیٹ نہیں تھا، کیونکہ جب تک تمام ممبران جو کہ منتخب ہیں یا جو مخصوص نشستیں حاصل کر کے آئے ہیں یا اقلیتی نشستوں پر ہیں وہ اپنے اوتھ نہیں لے لیتے، یہ انتخاب نہیں ہو سکتا۔ انہی لوگوں نے پھر سینٹ کے اندر بھی اپنی ووٹنگ کا حق استعمال کرنا، اور سینٹ کے الیکشن بھی چند دنوں بعد ہے۔ تو یہ دونوں بڑے الیکشن جو ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ آئینی سوال پیدا ہو گئے ہیں، لیکن بعض رائے کہتے ہیں کہ صدر کا الیکشن جو مقررہ وقت پر ہوگا، اس کے لیے آج ایک اتحادی جماعتوں کا اجلاس بھی ہوا۔ شہباز شریف نے آصف علی زرداری کو متفقہ طور پر صدر کے لیے نامنیٹ کیا اور باقی تمام اتحادی جماعتوں نے اس کی تائید کی۔ ایم کیو ایم جو اس سے پہلے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی، اب انہوں نے اس پر آمادگی ظاہر کی ہے، اور کل ایم کیو ایم نے اپنی رابطہ کمیٹی بھی تحلیل کر دی تھی۔ اس سے پہلے ایم کیو ایم نے اپنی رابطہ کمیٹی سے اس کی اجازت لینے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، لیکن پتہ ہی چلا کہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے اندر بہت زیادہ اختلافات اس حوالے سے پائے جاتے ہیں، اور رابطہ کمیٹی کی میجورٹی صدر زرداری کو ووٹ دینے کے حق میں نہیں ہے، بلکہ وہ پیپل پارٹی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جو اس وقت ایم کیو ایم کی قیادت ہے وہ پاکستان کی جو ایک سیاست ہے اس کے اندر بھرپور رول ادا کرنے کے لیے جو ماضی کی رنجشیں ہیں اس کو بلا کر آگے بڑھنا چاہتی ہے، جن میں مصطفیٰ کمال ہیں، خالد مقبول صدیقی اور فاروق ستار۔ تو یہ تینوں نے مل کر فیصلہ کیا، کیونکہ جو ایڈہاک کمیٹی بنی ہے رابطہ کمیٹی کو توڑنے کے بعد، یہ تینوں اس کے ممبر ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ زرداری صاحب کو ووٹ دیں گے اور انہیں متفقہ صدر بنائیں گے۔ اس حوالے سے شہباز شریف نے انہیں یعنی کنونس کیا اور اس بات کی شیورٹی دی کہ سندھ میں جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس کے کسٹوڈین شہباز شریف ہوں گے، اور ایم کیو ایم کو سندھ میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور پیپل پارٹی نے بھی اس امر کا اظہار کیا کہ وہ کوشش کریں گے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ان کا سیاسی اختلاف نہ ہو۔ اس کے علاوہ رابطہ کمیٹی توڑی جانے کی ایک اور وجہ جو ایم کیو ایم والوں نے بتائی تھی کہ وہ جو ان کی آڈیوز لیک ہوئی تھی، دو چار لوگ رابطہ کمیٹی میں ایسے ہیں جو کہ ایم کیو ایم لندن کو رپورٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ ریزن بنا کر رابطہ کمیٹی توڑی، جبکہ ذرا یہ کہتے ہیں کہ رابطہ کمیٹی توڑنے کی وجہ صدر کا الیکشن ہی تھا۔ تو چلیں یہ معاملہ بھی اب حل ہو گیا۔ ایک اور جو معاملہ ہے وہ ہے 9 مئی کے ملزمان کا، اور عمران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں ان کے جو بیانات آ رہے ہیں۔ آج بہت سے لوگ عمران خان سے ملنے گئے تھے، اور یہ عمران خان کی مرکزی قیادت تھی، لیکن یہ ساری سیاسی قیادت تھی جس میں اسد کیسر تھے، عمر ایوب تھے، شاندانہ گلزار تھی، ایک لمبی لسٹ ہے، اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جو زیادہ تر پولیٹیکل لوگ تھے، ان میں وکلا شامل نہیں تھے۔ مطلب وکلا قیادت میں جو لوگ آتے ہیں ان میں بیرسٹر گوہر آتے ہیں، علی ظفر ایڈوکیٹ آتے ہیں، شعیب شاہین آتے ہیں، نعیم پجوتھا آتا ہے، اس کے علاوہ آپ شیر افضل مروت، یہ 4-5 لوگ ہیں جو کہ، اور سلمان صفدر جو ان کے ایڈوکیٹ ہیں۔ تو ان لوگوں کو تو ملاقاتوں کی اجازت ہے، آج بھی نعیم حیدر پجوتھا ملاقات کر کے آئے، لیکن جو سیاسی ملاقاتیں ہیں وہ نہیں ہوئیں۔ عمر ایوب خان اور ان کے جو پولیٹیکل اس وقت تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اسد کیسر صاحب، انہوں نے جیل کے باہر کھڑے ہو کے بڑی گرمی سردی دکھائی اور کہا عمر ایوب نے کہ میں جب پرائم منسٹر شپ کا امیدوار تھا مجھے اس وقت بھی عمران خان سے نہیں ملنے دیا گیا، اب مجھے عمران خان نے اپوزیشن لیڈر منتخب کیا تو اب بھی مجھے کوئی ملنے نہیں دے رہا۔ تو عمر ایوب صاحب کو لگتا ہے کہ وہ اگر اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں تو انہیں ان کے لیے جیل کے دروازے کھل جانے چاہیے۔ اصولی طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باقی کے جو اپوزیشن لیڈر ہوتے تھے وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں، کیونکہ پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر دونوں جو ہے وہ ان کا تقریباً سٹیٹس ایک ہی جیسا ہوتا ہے، لیکن انان اختیار جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتا ہے، اور اپوزیشن لیڈر کے پاس وہ اختیارات نہیں ہوتے جو پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں۔ تو لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وہ بڑا مارکا مارا ہے اور ان کو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا، تو وہ بیچارے ان کا حال وہی ہے کہ وہ سب کو کہتے پھرتے ہیں کہ میں تو مالی ہوں، لیکن کوئی مان نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں میں وزیر اعظم کا امیدوار ہوں، کوئی نہیں مانا۔ اب انہوں نے کہا کہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں تو کوئی نہیں مان رہا، تو ایک جیلر تو ان کی بات مان نہیں رہا،
اور وہ یہ اعلان کرے کہ ہم گرینڈ الائنس بنائیں گے. یہ سارے لوگ کھڑے تھے باہر اور ان کو جیلر نے روک رکھا تھا. تو جو جماعت جو ہے وہ جیلر کو کنونس نہیں کر پائی اور جیلر کو اس بات پر آمادہ نہیں کر پائی کہ وہ انہیں الاؤ کرے عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کا ارادہ حکومت گرانے کا ہے. وہ گرینڈ الائنس بنانے کی بات کر رہے ہیں، ہم گرینڈ الائنس بنائیں گے. اور وہ گرینڈ الائنس کون سا ہے؟ جس میں کوئی بڑی سیاسی جماعت شامل نہیں ہے. بارمتی کا کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، دائیں بائیں لیفٹ رائٹ سے چھوٹے چھوٹے لوگ انہوں نے شامل کیے ہوئے ہیں. ان میں ایک ہی بڑے پلیئر ہیں، ان کا نام مولانا فضل الرحمان. لیکن کیا مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر کوئی لانگ مارچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا کوئی اس قسم کا کوئی ایکشن کریں گے؟ تو فی الحال تو اس کی کوئی اطلاع نہیں. لیکن مولانا بڑے گرم ہیں، مولانا اسٹیبلشمنٹ سے بہت ناراض ہیں اور ان کا شکوہ تو یہ کہ ان کی سیٹیں چھین کے پی ٹی اے کو دی گئی ہیں، لیکن ان کو پی ٹی اے سے کوئی شکوہ نہیں ہے. ان سے وہ ناراض نہیں ہے، ان کو ناراضگی اسٹیبلشمنٹ سے ہے. وہ کہتے ہیں بس اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے. اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کی جو دیگر جماعتیں ہیں، بڑی جماعتیں، پیپل پارٹی، مسلم نون، ان کے ساتھ مل کر جب لانگ مارچ کیا تھا اور یہ دھمکی لگائی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے، تو اسٹیبلشمنٹ واقعی پیچھے ہٹ گئی تھی. مولانا کا وزن بہت زیادہ تھا اس وقت، تمام بڑی سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ تھیں. اب پی ٹی اے کے ساتھ مل کر وہ کوئی اس قسم کا کارنامہ سر انجام دے پائیں گے یا نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب تو پوزیشن بدل چکے ہیں. اب وہ نہ لانگ مارچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ان کی جو پولیٹیکل لیڈ ہے وہ یہ کہہ رہی کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم لانگ مارچ کریں گے. تو وہ تو ان کا جمہوری حق ہے، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ کر سکتے ہیں. اور عمران خان صاحب کی جو اس وقت پوزیشن ہے، اگر یہ پوزیشن وہ الیکشن کے فوری بعد اختیار کرتے تو وہ حکومت بنا سکتے تھے. اس وقت عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں میں ہیں، تھرو پراپر چینل بات چل رہی ہے، کچھ گیو اینڈ ٹیک کی بات چل رہی ہے، کچھ ریلیف مل رہے ہیں. وہ بڑا سخت بیان آیا کور کمانڈر کا کہ 9 مئی کے ملزمان کو نہیں چھوڑیں گے، اور پتہ چلا آج 33 ملزمان کی پھر ضمانت ہو گئی جو 9 مئی کے الزام میں گرفتار ہیں. تو ایک طرف عدالت 9 مئی کے ملزمان کو رہا کر رہی ہے اور عمران خان صاحب انہیں سزا دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پھر بیک ڈور میں جو چل رہا ہے وہ عمران خان کی جو بات چیت ہے وہ چل رہی. تو میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کافی لائن پر آ چکے ہیں اور وہ بیہیو کر رہے ہیں. اب انہیں تھوڑا یا سمجھ آ گئی ہے، تو اگر وہ یہ الیکشن جیتنے کے بعد اپنے ووٹ بینک کو، اپنی سیٹوں کو حکومت بنانے میں استعمال کرتے، پیپل پارٹی تو ترلے کر رہی تھی کہ ہم سے بات کر لیں، تو عمران خان صاحب جو آج کر رہے ہیں کہ چند دن پہلے کر لیتے تو وہ حکومت بنا بھی سکتے تھے. بے شک اس وقت ان کو حکومت نہ ملتی، لیکن وہ اتمام حجت تو کر سکتے تھے کہ میں نے حکومت بنانے کی کوشش کی ہے. اب انہوں نے کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس تھوڑا باران ہے، وہی کام کر رہے ہیں. اب وہ تمام لوگوں سے ملنے کے لیے بھی تیار ہیں. پیپل پارٹی مسلم لیگ نون تو ابھی فی الحال ان سے اس لیے بات نہیں کرنا چاہتے کہ ان کا جو میچ ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، جو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ اس لیے معاملہ ٹھیک نہیں کرے کہ عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، عمران خان کو دوبارہ انہوں نے کوئی بڑا عہدہ دے دینا یا ان کو واپس لے آنا ہے. ہاں، عمران خان صاحب کے ساتھ جو معاملہ طے پا رہے ہیں وہ یہ کہ آپ نے نارمل بیہیو کرنا، سیاستدان جس طرح کرتے ہیں، اور جو حکومت چل رہی ہے اس کو آپ نے کوئی ٹف ٹائم نہیں دینا. اسی لیے عمران خان صاحب نے وہ پھر 9 مئی کے ملزمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا، کیونکہ اندازہ انہیں ہو گیا تھا کہ جب یہ بات چیت ہوگی تو ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے بینیفٹ ملے گا، تو ان کے لوگوں کو انہوں نے چھوڑنا شروع کر دیا. اس کے علاوہ تحریک انصاف کے رہنما عمران ریاض صاحب، جو کہ ماضی میں صحافی رہے ہیں اور ویلاگر بھی ہیں، لیکن وہ کچھ عرصے سے تحریک انصاف جوائن کر چکے ہیں اور تحریک انصاف انہیں اپنا بڑا لیڈر قرار دے چکی ہے. آج انہوں نے لاہور کیمپ جیل سے پیغام بھیجا اپنے وکیل اظہر صدیق کے ذریعے. انہوں نے کہا جی جیل میں مجھ پر شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے، نئے مقدمہ ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور مجھے کہا گیا کہ موقف تبدیل کرنے ورنہ آزادی بھول جائیں. تو لمبا عرصہ جیل میں رکھیں گے، دھاندلی پر موقف بدلنے اور نئی حکومت پر تنقید نہ کرنے کا مطالبہ ہے. ایف آئی اور پولیس کو استعمال کیا جائے گا، اہل خانہ پر بھی شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے. یہ عمران ریاض صاحب کا پیغام ہے، اور ان کی رہائی کے لیے تمام صحافی برادری اب بھی مطالبہ کر رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کے حق میں بولتا رہوں گا.
یہ چونکہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ عمران خان کے حق میں بات کریں گے تو پھر ظاہر ہے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا صحافت سے تو کوئی لینا دینا ہے نہیں۔ اس طرح اسد طور صاحب ہے، اس سے پہلے وہ جو لندن میں ہوا کرتے تھے عادل راجہ صاحب، وہ یوتھیوں کے امام ہوا کرتے تھے، وہ بہت ہیرو تھے، تو آج کل ان کی چونکہ ان کا گراف گر گیا ہے تو اس کی جو مقبولیت کا پائیدان ہے وہ اب اسد طور کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسد طور کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس میں ریمارکس دیا کہ چھپ کر کرنے والا کام زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو اسد طور کی گرفتاری کے خلاف اور انہیں ہراساں نہ کرنے کی درخواست پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی، تو ان کی وکیل خاتون ایمان مزاری اور ہادی علی یہ دونوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، تو چیف جسٹس نے ان سے پوچھا کہ ایف آئی آر اسی انکوائری پر درج ہوئی ہے جس پر طلبی کا نوٹس بھیجا گیا، جس پر ایمان مزاری کا کہنا یہ تھا کہ طلبی نوٹس میں جو الزام تھا ایف آئی آر اس سے قطعی مختلف ہے، جو ایف آئی اے کے پروسیس کی خلاف ورزی ہے۔ ایف آئی اے کا ٹیکنیکل اسسٹنٹ کیسے کسی اور کی طرف سے شکایت درج کرا سکتا ہے؟ عدالت اسد طور کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے۔ جسٹس عامر فاروق نے ایف آئی اے کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ بتانا نہیں چاہ رہے یا آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کہا اس نے سپریم کورٹ سے متعلق؟ عدالت کا کہنا تھا کہ جہاں پر عدلیہ یا آرم فورسز ہوں اس سے متعلق معاملات میں احتیاط برتنی چاہیے، یہ جو چھپ کر کرنے والا کام ہوتا ہے نا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اسد طور کی درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔